اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ صدق اللہ العظیم قل للذین کفروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو کہہ دیجئے ان ینتہوا یغفر لہم کہ اگر تم باز آ جاؤ، یغفر لہم تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، ما قد سلف جو کچھ پہلے ہو چکا ہے، جو کچھ پہلے تم گناہ کر چکے ہو وہ سب کے سب تمہیں معاف کر دیے جائیں گے اگر تم کفر سے باز آ جاؤ۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے، یعودو اعادہ کرنا، دوبارہ کرنا، اگر تم پھر اسی طرح کے اعمال کرتے رہو گے، کفر پر جمے رہو گے، فقد مضت سنت الاولین، تو پھر دیکھ لو کہ پہلوں کے حالات تمہارے سامنے گزر چکے ہیں۔ فقد تو بے شک، مضت گزر چکے ہیں، سنت الاولین پہلے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، پہلے لوگوں کے طریقے۔ اس آیت کریمہ میں دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو اس میں ترغیب ذکر کی ہے کہ کافروں کو اسلام کی ترغیب دی گئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ترہیب، کفار کو کفر پر جمے رہنے سے ڈرایا گیا ہے۔ تو پہلی بات کہ جو کفار ہیں ان سے یہ بات کہی گئی کہ اگر تم باز آ جاؤ اور اپنے کفر کو چھوڑ دو تو اللہ تبارک و تعالی جتنے تم نے پہلے گناہ کیے ہیں، نقصان پہنچایا ہے، یہ سب کے سب اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے بہت بڑے دشمنوں میں سے تھے۔ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہی تو اس وقت میں پوچھا کہ اے حضور، اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میرے پہلے گناہ، سرکشیاں معاف ہو جائیں گی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جو انسان اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو کچھ پہلے ہوا ہے وہ سب کے سب کو مٹا دیتا ہے۔ چنانچہ جس نے اسلام قبول کر لیا، پہلے غیر مسلم، تو اس کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر تم اسلام قبول کرتے ہو، نہ تم سے یہ تقاضا ہوگا کہ جو نمازیں رہ گئی ہیں انہیں قضا کرو، نہ تم سے یہ کہا جائے گا جو روزے رہ چکے وہ قضا کرو، جو زکوٰۃ تم نے اتنے سالوں کی نہیں دی وہ قضا کرو، کسی چیز کا اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ سب کے سب، بڑے اور چھوٹے، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اسی حدیث میں آگے فرمایا جو ہجرت کر لے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جو حج کر لے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ لیکن اس میں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہجرت اور حج، اس سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے۔ گناہ کبیرہ جن سے سچی پکی توبہ اگر اس موقع پر، حج کے موقع پر کر لیتا ہے سچی پکی توبہ، تو وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر لوگوں کے حقوق ہے، کسی کا حق اس نے دینا ہے، تو وہ ادا کرنے سے ہی ادا ہوگا، وہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا۔ البتہ جو ایک مسلمان ہوتا ہے، غیر مسلم، اس سے ہر طرح کے چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک تو اس کے اندر جو ہے یہ ترغیب دی اسلام کی کہ لوگوں کو اسلام قبول کرنا چاہیے، غیر مسلموں کو یہ بات سوچنی چاہیے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دوسرا ڈرایا گیا، وَإِن يَعُودُوا، اگر تم کفر پر جمے رہے، اگر تم یہی کام کرتے رہے تو پھر یاد رکھو کہ پہلی قوموں کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ دیکھتے نہیں قوم عاد کیسی طاقت والی، انجام کیا ہوا؟ قوم نوح کتنی تعداد والی، انجام کیا ہوا؟
موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون، حامان آنے والے، قارون آنے والے، انجام کیا ہوا؟ تو قوم صالح انجام کیا ہوا؟ تو کتنی بھی اقوام ہیں، اگر نافرمانی کی زندگی اور کفر پر جمے رہے اور اسی زندگی کو گزارتے رہے تو دیکھو ان کا حال کیا ہوا۔ یہ تو وہ تھا جو دنیا میں ان کے ساتھ ہوا، اور جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے، آخرت میں ان کے لیے دائمی، ہمیشہ کی دوزخ کی اور آگ کی سزا ہے جہاں پر وہ رہیں گے۔ تو گویا ہمیں بھی اس کے اندر درس اور سبق ہے کہ انسان سچی پکی توبہ کر لے۔ ہم مسلمان ہیں، سچی پکی توبہ کر لیں تو تب بھی ہمارے گناہ کبیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جہاں پر توبہ کرنی ہو کسی کے حق کے حوالے سے، اگر فرائض ہیں تو اس کی قضا کرنی پڑتی ہے، کسی کا حق ہے تو وہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ البتہ انسان کسی بھی حوالے سے یہ بات سوچ لے کہ میں نے بالکل پاک صاف جانا ہے تو وہ جا سکتا ہے، کہ توبہ کرتا رہے اور کسی کے حق تلفی نہ کرے، جہاں پر ہو جائے وہ حق ادا کر دے، نہیں کر سکتا تو اس سے معافی مانگ لے اور معاف کروا لے اگر وہ معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔